جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا، منافق اور مشرک قرآن کی آواز نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں اونی ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ ہم رہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہر فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یقیناً والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن جب اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی بات آئے تو اس وقت والدین کی بھی بات نہیں ماننے کو لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انها ان تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائی، سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر حضرت لقمان جمہور علماء کے نزدیک یہ نبی نہیں ہے، بلکہ ان کی بات اتنی اچھی اور مؤثر ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن میں نازل فرمائے تاکہ رہتی دنیا تک کے انسان اس کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو پڑھ کر، سن کر اپنی زندگی بدلے، اپنی زندگی کو تبدیل کرے اور راہ راست پر آ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اس وقت لوگ ان کی باتوں کو سن کر جو راہ راست پر نہیں تھے، وہ لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحت فرمائی ہے جو اس کے اندر پورے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ گھر کے کسی کونے میں اپنے بیٹے کو بیٹھا کر یہ نصیحت کر رہے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر سر کسی کے سامنے جھکانا ہو تو وہ اللہ کے سامنے جھکائے، کسی سے مدد مانگنا ہو تو وہ اللہ سے مدد مانگنا، تم کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اسی لیے اس آیت سے پہلے اور یہ اس آیت کے بعد والدین کے حکم کے بارے میں بھی آیت نازل فرمائی اس سورت کے اندر۔ بات یہاں پر والدین کی نہیں تھی، لیکن جملہ معترضہ کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ اگر والدین بھی کہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو وہاں پر والدین کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ خلاصہ کلام اور اس کے بعد فرمایا، یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کہ اے میرے بیٹے، دنیا کے اندر انسان کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل کرے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا
برا عمل ہو، اور وہ عمل کتنا چھوٹا ہو، رائے کے دانے کے برابر، ایک ریت کے دانے کے برابر، اور وہ ریت کا دانہ، رائے کا دانہ زمین کے کسی حصے میں جا کر چھپ جائے، یا پہاڑ کے کسی کھو میں جا کے وہ چھپ جائے، یا بادل میں کہیں جا کر چھپ جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو تمہارے سامنے پیش کر لے گی۔ اور اگر تم کوئی غلط یا برا عمل کیے ہو، وہ بھی کہیں چھپا ہوا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے سامنے پیش کر دے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالی باریک بینی ہے، ہر چیز پر خبر رکھنے والا۔ دنیا کے اندر چاہے وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چونٹی کیوں نہ ہو، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی خبر گیری کرتے ہیں۔ چاہے بڑا سے بڑا جانور اونٹ کیوں نہ ہو، ہاتھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی خبر گیری کرتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر جب کوئی سا بھی کام کرے، کوئی عمل کرے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، یہ سوچ کر کرے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں ہوں گا اور میرے سامنے یہ عمل پیش کی جائے۔ اگر ہم غلط کام کے طرف، غلط رویے کی طرف اور اللہ کو بھلا کر دوسرے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سوچ کر قدم بڑھائے کہ ہمیں اس کا کل حساب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ آج کا معاشرہ اگر دیکھیں آج ہم لوگ نوجوان ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ وہ لڑکا، وہ نوجوان یہ سوچتا ہے، گھر میں اپنے جاتا ہے اور اپنے گھر میں ایک روم میں کنڈی بند کر کے لاک کر کے وہ اندر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ چاہے تو موبائل کو یوز کرے، چاہے وہ اچھا کام کرے، اس کے اندر کوئی بری سی بری چیز بھی دیکھ سکتا ہے، اور وہ یہ سوچ کر دیکھتا ہے کہ اب تو میرا روم لاک ہے، اس کے اندر نہیں میرے بھائی آ سکتے ہیں، نہیں میری والدین آ سکتے ہیں، نہیں میرے فادر آ سکتے ہیں، نہیں میری بہن آ سکتی ہے، اب ہم جو چاہیں اس کے اندر دیکھ سکتے۔ لیکن یہ سوچ کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ الآخر، کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم کوئی کسی کے بارے میں کچھ سرگوشی کر رہے ہو یا تم کچھ غلط کام کر رہے ہو، اگر تم اکیلے کر رہے ہو تو دوسرا میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اگر تم کوئی دو آدمی مل کر کر رہے ہو تو گویا کہ تیسرا اللہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ سوچ کر کرو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اکیلے میں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ گناہ ہم کو ہمارے سامنے پیش کر دے گی۔ تو أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے چند نصیحت فرمائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھا، یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ زمین اور آسمان میں کہیں بھی وہ رائے کا دانہ چھپ جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان کی بات قرآن کے اندر یہ نازل فرماتے ہیں کہ وہ یہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تم دنیا کے اندر رہ کر اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور برے کام سے، برے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ دو بات بتائی گئی، ایک یہ کہ خود بھی اچھے کام پر عمل کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یعنی ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہنا، اس کے بعد پھر دوسروں کو اس راستے کی طرف لانے کی دعوت دینا، آنے کی دعوت دینا۔ اور اس کے بعد پھر وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرنا مصیبت، مشقت میں۔ مطلب کیا؟ کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو گے
یعنی اللہ کی بات بتاؤ گے، اللہ کے دین کی بات بتاؤ گے، یقیناً تمہیں تکلیف اٹھانی ہوگی، مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، بہت سے راستے میں کانٹے آتے ہیں، تو اس لیے اگر تم کوئی اچھا کام کے لیے کسی کو دعوت دو گے، کسی کو بلاؤ گے، تو اس پر خود بھی ثابت قدم رہنا، اور اس میں جو مصیبت آنے والی ہے، مشقت آنے والی ہے، اس پر صبر کرنا۔ جب انسان اس پر صبر کرتا ہے، اصبر علی ما اصابک، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اس کو اس کا پھل دیتا ہے کہ وہ خود دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے، اور کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابی اور سربلندی عطا فرمائیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ چند نصیحتیں تھیں، تو ہمیں بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا جو لوگ خاص طور سے مسلمان کے معاشرے کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی سوسائٹی کو دیکھیں، اس کے کلچر کو دیکھیں، یقیناً ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج اسی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں اور مصیبتیں لاحق ہو رہی ہیں۔ اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے، سب سے زیادہ اگر کسی کا خون سستا ہے وہ قوم مسلمان کا خون سستا ہے۔ ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بن جائے، قرآن جو بتا رہا اس پر چلنے والا بن جائے، زیادہ نہیں، صرف 3 مہینہ اگر پورے قوم نہیں تو کم سے کم 20% مسلمان بھی اگر اس پر عمل کرنے لگے، تو پھر دیکھیے دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں تو لوگ ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اسلام کیا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں دیکھ لیجئے، میں پورا ہی اسلام ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگی گویا کہ وہ پورا اسلام تھا، اس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی بدلا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا، منافق اور مشرک قرآن کی آواز نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں اونگلی ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں قرآن کی آواز میرے کان میں گئی اور میرے دل پر وہ اثر ہوگا، کہیں ہم مسلمان نہ ہو جائیں۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، یہ قرآن کی مؤثر تعلیم تھی، یہ لوگوں کے اندر اثر ہوتا تھا۔ آج ہم لوگ اگر پریشان ہیں تو قرآن سے دوری کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے، اگر پھر سے مسلمان اسی طریقے پر آ جائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا بن جائے، تو یقیناً پھر وہی دور آنے والا ہے کہ دنیا ہی جنت، اور پھر قیامت میں بھی وہ جنت میں آرام سے رکھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔